دیکھو مجھ سے دور رہو۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں، وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی، مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اتنی بھی خوبصورت نہیں لگ رہی کہ مجھے دیوانہ بنا سکو، بس ایوریج سی لڑکی ہو، تم میں وہ بات نہیں ہے کہ وجاہت کو متاثر کر سکو۔ میں اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، بہرحال میں نے یہ شکر کیا تھا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی میرا موڈ نہیں ہے، اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی، اپنے بالوں پر کیچڑ لگا لیا، کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر اپنے موبائل پر فون کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ سیٹھ کیا سوچا ہے، اپنا بیٹا پیارا ہے یا پھر پیسہ؟ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا کہ دیکھو، میرے ساتھ چالاکی مت کرنا، چالاکی کرنے والوں کو میں بخشتا نہیں ہوں۔ زندگی مجھے ویسے بھی پیاری نہیں ہے اور نہ ہی میں موت سے ڈرتا ہوں۔ موت سے ڈرنے والے تم لوگ ہوتے ہو، نہیں، اس لیے سیدھی بات کر رہا ہوں، پیسہ میرے بتائے ہوئے پتے پر چھوڑ کر چلے جاؤ، 24 گھنٹے بعد تمہارا بیٹا تمہارے گھر تک پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پھر ایک گہری سوچ میں جا چکا تھا، پھر ایک گہری سانس لی، میری طرف سے دیکھا اور کہنے لگا کہ دیکھو، میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں، اگر تم مجھے ایک معقول رقم دے دو تو میں تمہیں آزاد چھوڑ دوں گا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا میرے ماں باپ کے پاس تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کون سا سیٹھ ہوں جس نے مجھے اغوا کروایا ہے، کیونکہ اسے کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ میرے باپ کی تو میری ماں کے علاوہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، پھر مجھے کوئی کیوں اغوا کر سکتا تھا؟ میرا دماغ سوچ سوچ کر چکرانے لگ گیا تھا۔ کون تھا وہ جس نے مجھے اغوا کروانے کے لیے 1 کروڑ دیے تھے؟ میں جانتی تھی کہ یہ شخص مجھے کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ کتنے پیسے ہیں تمہارے اکاؤنٹ میں؟ میں نے نظریں چرائیں، میں نے کہا کہ میں کیوں بتاؤں؟ میری بات سن کر کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ بڑے امیر باپ کی بیٹی ہو، یہ تو میں جانتا ہوں، باقی تمہاری مرضی ہے۔ دیکھو، اگر تم مزید 2 دن یہاں رہی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہیں بچنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ گھبرائی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ کیا برا ہوگا؟ وہ کہنے لگا کہ جس سیٹھ نے تمہیں اغوا کروایا ہے وہ شاید تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کافی بڈھا ہے، سمجھو کہ قبر میں پاؤں ہیں، لیکن پھر بھی شادی کا شوقین ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ روم فریج کے پاس گیا، بیئر کا کین کھولا اور چاکلیٹ نکالی اور کھانے لگا، ساتھ میں بیئر کے گھونٹ بھرنے لگا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوئی کہ کون ہے جو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور بڈھا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں اس وقت 3 کروڑ ہیں۔ میں نے اس نوجوان سے جھوٹ بولا تھا، حالانکہ میرے اکاؤنٹ میں بمشکل 20-25 لاکھ ہوں گے، لیکن میں بچنا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر اس چاکلیٹ ہاتھ میں رہ گئی۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر آ گیا، کہنے لگا کہ میں تمہیں اس بڈھے سے بچا سکتا ہوں، اگر تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے تو میں تمہاری اس سے شادی کروا دیتا ہوں، تم مجھے اگر 2.5 کروڑ دو تو دیکھو، میں تمہیں تمہارے گھر نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ وہ بڈھا تمہیں کسی اور سے اغوا کروا لے گا، کوشش کرے گا۔ اور نوجوان شاید لالچی تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ میرا کوئی بھی بوائے فرینڈ نہیں تھا اور میں نہ تو رافع سے شادی کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی روہیل سے زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ دونوں ہی مجھ سے شادی سے انکار کر کے میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتی تھی، اور اگر میں اس نوجوان کو سچ بتاتی تو وہ مجھے پیسوں کے لالچ میں اس بڈھے کے حوالے کر دیتا، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے بھی ایک چال چلنی چاہیے تھا کہ میں اس بڈھے سے بچ جاؤں۔ میں نے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور وہ نوجوان بھی بہت امیر ہے، تمہیں بہت پیسے دے گا، لیکن وہ اس شہر میں نہیں ہے۔ میں نے ایک دوسرے شہر کا نام لیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، لیکن تم مجھے پیسوں کا انتظام کر دینا۔ میں سوچ چکی تھی کہ جیسے ہی وہ مجھے دوسرے شہر لے کر جائے گا تو میں موقع دیکھتے ہی بھاگ جاؤں گی۔ پتہ نہیں وہ بڈھا کون تھا جو مجھ سے شادی کر کے میری زندگی برباد کرنا چاہتا تھا،
وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم نے میری ساتھ کوئی گیم کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وجی نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی گارڈ کھڑا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا بیگ اسے دیا، کہنے لگا کہ اس سیٹ نے بس 25 لاکھ ہی بھیجے ہیں۔ وجی دادا کہتا ہے اس سے زیادہ اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ سن کر وجی کہنے لگا کہ اس کے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھو اور اسے شہر میں لے جا کر چھوڑ دو۔ وہ گارڈ یہ سن کر واپس چلا گیا۔ وجی کہنے لگا کہ سالہ کنجوس لاکھوں کماتا ہے اور دینے کا حوصلہ تک نہیں ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ کس شہر میں ہے تمہارا عاشق؟ میں اب یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیا کہوں۔ میں نے کہا اسلام آباد میں۔ وہ کہنے لگا کہ میں ٹکٹ منگواتا ہوں، ہم شام کو ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ شام کو جب وہ کمرے میں آیا تو کہنے لگا کہ یہ کچھ کپڑے ہیں، تم تبدیل کر لو اور برقع بھی پہن لو، ہمیں اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ اس نے مجھے شاپنگ بیگ دیے اور پھر خود باہر چلا گیا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور برقع بھی پہن لیا۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو اس کا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا جیسے بڑا نیک ہو، سر پر خالی جالی دار ٹوپی بھی پہن رکھی تھی۔ پھر مجھے اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے گیا۔ سارے راستے مجھے دھمکاتا رہا کہ میں کسی کے سامنے اس کا پول نہ کھول دوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ جہاز میں بیٹھتے ہی کہنے لگا کہ اسلام آباد پہنچتے ہی میں اس نوجوان سے رابطہ کروں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی ہم اسلام آباد کے ہوٹل میں پہنچے تو اس نے اپنا موبائل مجھے دیا، کہنے لگا کہ بات کرو اس لڑکے سے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا، لیکن اب سوچ رہی تھی کہ کال کیسے کروں۔ میں نے کہا کہ پہلے تم کمرے سے باہر جاؤ، میں پھر بات کروں گی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے کسی کو بھی فون نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیڈ پر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نوجوان واپس آیا تو میں نے کہا کہ وہ لڑکا دبئی چلا گیا ہے اور کچھ دن بعد ہی واپس آئے گا۔ وجی کہنے لگا کہ تم ایسا کرو، اس لڑکے کے گھر چلی جاؤ اور مجھے پیسے دو، کیونکہ میں تمہیں یہاں تک لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا واپس نہیں آ جاتا میں کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جب تک وہ لڑکا نہیں آتا تو تم اس ہوٹل میں ویٹ کر سکتی ہو، لیکن مجھے پیسے کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں پیسے کیسے دے سکتی ہوں؟ نہ میرے پاس چیک بک ہے اور نہ ہی میرے پاس ATM کارڈ ہے، لیکن میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گی۔ میں نے نظر چراتے ہوئے یہ سب کہا تھا۔ وہ کچھ دیر صوفے پر اپنا سر پٹک کر بیٹھا رہا، پھر ہوٹل کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جی تو چاہا کہ ہوٹل کے کمرے سے بھاگ جاتی ہوں، کیونکہ یہ کمرہ کھلا ہوا تھا، لیکن پھر یہ سوچنے لگی کہ جاؤں گی کہاں؟ مجھے کچھ پتہ نہیں میں کیا کر رہی تھی۔ کسی طرح سے اس شخص سے جان چھڑاؤں، اور جس شخص نے مجھے اغوا کروایا تھا اس سے جان چھڑانے کے لیے میں نے اس نوجوان سے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹ بول کر اسے اسلام آباد لے کر آ گئی۔ پھر میرا کسی سے بھی کوئی افیئر بھی نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بھاگ کر جاؤں کہاں۔ بہرحال میں نے سوچا کہ بھاگ جانا ہی بہتر ہے، لیکن جیسے ہی میں نے ہوٹل کا دروازہ کھولنا چاہا وہ باہر سے بند تھا۔ شاید اس نے ہوٹل کا ایسا کمرہ بک کروایا تھا جسے وہ باہر سے لاک کر سکے۔ وہ بے وقوف تھا کہ مجھ پر اتنا اعتبار کرتا۔ میں واپس آ کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اب یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ وہ شام کو واپس آیا، میرے لیے کھانا بھی لایا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کھا لو، اس ہوٹل کے کمرے کا کرایہ بہت زیادہ ہے اور یہاں کا کھانا اس سے بھی زیادہ مہنگا، اور میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ کڈنیپر تھا، اچھے خاصے پیسے مانگتا تھا، پھر ابھی اس سے 10 لاکھ بھی ملا تھا، پھر بھی خود کو غریب بتا رہا تھا۔ کیوں ظاہر کر رہا تھا یہ سب کچھ؟ یہ شاید مجھ پر پیسے خرچ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال میں پچھلے 3 دن سے اس کے پاس تھی، لیکن اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا، کوئی نقصان تک نہیں پہنچایا تھا۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھایا تو وہ کہنے لگا کہ تم اپنے عاشق سے کہو کہ جلد از جلد پہنچے، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں بچا کر اس سیٹ سے کتنا بڑا پنگا لیا ہے۔ ابھی تو اس نے بھی جان چھڑوانی ہے۔
میں نے کہا کہ وہ کون ہے، مجھے اس کا نام تو بتاؤ۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ مجھے اس سیٹ نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کہو کہ میں تمہیں پیسے دوں گی اور وہ سیٹ پھر دھوکے سے مجھے اغوا کروا لے گا۔ وجی کہنے لگا کہ جب تمہاری شادی کسی اور سے ہو جائے گی تو وہ پھر کیوں تم سے شادی کرے گا؟ دیکھو یہ جو بڈھے ہوتے ہیں نا، اگر انہیں کوئی لڑکی پسند آ جائے تو یہ اس کے ساتھ صرف وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی مجھے عیاش قسم کا بڈھا ہی لگتا ہے۔ کسی بھی شادی شدہ لڑکی سے وقت نہیں گزارے گا، اور پھر میں ہوں بھی، میں خود سنبھال لوں گا، تم تک نہیں پہنچوں گا۔ وجی نے بے شک غلط کام کرنا چاہا، لیکن کرتا بھی ایمانداری سے تھا۔ وہ تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ورنہ میں تمہیں اس بڈھے کے حوالے کر دیتا۔ میں نے کہا کہ تمہارا ضمیر تمہیں اس بات کی اجازت دے دیتا ہے؟ میرے پاس سن کر اس کی نظریں چرائی تھی اور وہ کہنے لگا کہ ضمیر کا گلا کب سے گھونٹ چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر بھی میں نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارے ملک میں کسی کو بھی محنت کا صلہ نہیں ملتا، جوتیاں گھسیٹتے ہوئے نوکری ملے گی تو بس کم پیسوں کی، اس لیے جب آمدنی کم ہوگی، مجبوریاں بہت زیادہ، تو ہم جیسے لڑکوں کو شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اور اس کا انجام جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جانتا ہوں، گولی ہے، اور کیا ہے؟ میں نے کہا اتنے پیسوں کا کرو گے کیا؟ وہ کہنے لگا کہ تمہیں اس سے کیا، زیادہ میری استانی بننے کی کوشش مت کرو، میں تمہارے لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ پھر اس کے لیے موبائل پر فون آنے لگا، اس نے نمبر دیکھا اور کٹ کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اب یہ بڈھا میری جان کھاتا رہے گا، شاید میری وجہ سے وہ مشکل میں آ چکا تھا، لیکن مشکل میں تو میں بھی تھی۔ میں کسی بھی بڈھے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی، وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ عاشق کوئی تھا نہیں جس کے ساتھ میں شادی کر لیتی۔ ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی۔ چہرے سے وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس لڑکے کی وجہ سے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، نہ فون بند کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم مجھے پیسے دے رہی ہو۔ دیکھو اس لڑکے سے کہو جلد از جلد یہاں پہنچے۔ میں کس سے کہتی؟ اگر کوئی ہوتا تو کہتی نا۔ میں نے کہا کہ وہ آ جائے گا، لیکن میں جانتی تھی جب کوئی ہے ہی نہیں تو آئے گا کیا؟ کچھ دیر بعد ہی کمرے کے باہر ایک عجیب سا شور پیدا ہوا، جس شور کو سن کر وجی کے چہرے کی ہوائیں اڑی۔ وہ کہنے لگا کہ پولیس نے ریڈ مار دی ہے، یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ تم کہیں چھپ جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں کہاں چھپوں؟ اس نے کہا کہ الماری کھولو، اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے الماری میں بٹھا کر الماری بند کر دی۔ میرا دم گھٹنے لگا، لیکن تبھی مجھے کمرے پر دستک کی آواز آئی، پھر دروازہ کھلنے کی، اور پھر چند لوگوں کے بولنے کی، وہ بات کرنے کی کہ شاید وہ پولیس انسپکٹر تھا جو کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ میری الماری کو لاک کر کے شاید چابی وجی نے اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میرے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی نہیں ہے، لیکن بند الماری میں میرا سانس گھٹنے لگا، لیکن میں منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ بہرحال کچھ دیر بعد دروازہ بند ہوا اور ساتھ ہی الماری کھل گئی، لیکن میرا سانس رکنے لگا، مجھے بے حد گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں باہر آئی تو ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی تھی، ویسے بھی مجھے استھما کا ذرا سا ایشو بھی تھا۔ میں بڑی مشکل سے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ میری غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ سانس رک رہا ہے، میں استھما پیشنٹ ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا انہیلر کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میں نہیں لائی۔ وہ کہنے لگا کہ عجیب مصیبت ہے، باہر میں جا نہیں سکتا اور یہاں تم ہو کے انہیلر ہی نہیں لائی۔ وہ مجھے ایک کھڑکی کے پاس لے گیا اور میری کمر کو سہلانے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اسے روک نہیں پا رہی تھی، شاید مجھے سانس لینے میں زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے بعد میرا سانس بحال ہوا تھا۔ حالانکہ وہ شخص اچھا نہیں تھا، برا تھا، لیکن اب تک اس نے میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا تھا۔ جب میرا سانس کچھ بہتر ہوا تب بھی وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اب تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں بہتر ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ بس جیسے ہی پولیس یہاں سے جاتی ہے تو تم کچھ دیر بعد جا کر میں تمہارے لیے انہیلر لے آؤں گا، مجھے نام بتا دو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب برا لگ رہا تھا۔ وہ شخص میرا بہت احساس کر رہا تھا
اور جو کچھ میں اس کے ساتھ کر رہی تھی وہ بہت برا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ میرا انہیلر بھی لے کر آ گیا۔ اس کے بعد میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اسے ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا، بار بار پریشانی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگا، کبھی اپنا موبائل دیکھنے لگتا، اور جس نے مجھے اغوا کرنے کے لیے کہا تھا وہ بار بار اسے فون کر رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے یہ پوچھ سکوں کہ وہ کون شخص ہے، شاید اس کا نام سن کر ہی مجھے پتہ چل جائے کہ مجھے اغوا کروایا کس نے ہے، لیکن وہ نام بتانے کے لیے اور نوجوان تیار ہی نہ تھا۔ اس کے بکھری ہوئی حالت دیکھ کر، شیب بڑھی ہوئی دیکھ کر، میں نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کیوں بتاؤں، تم میری کیا لگتی ہو؟ میں نے کہا کہ یہاں کمرے میں بیٹھے بور ہونے سے تو بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں ہی کر لیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کرتا، میرے مسائل صرف میرے ہی ہیں جو مجھے ہی حل کرنے ہیں، تم سن کر کچھ نہیں کر سکتی، بس جلد از جلد پیسے کا انتظام کرو۔ میں نے کہا کہ تم اتنے لوگوں کا کڈنیپ کر چکے ہو اور اب بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں ہے، مجھے پیسے کی ضرورت، زیادہ ضرورت ہے۔ ضرورتیں اور مجبوریاں انسان کے حالات دیکھ کر نہیں آتی، بس آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے موبائل پر نہ جانے کس کا نمبر آنے لگا۔ وہ فون اٹھا کر کمرے کی بالکنی میں جا چکا تھا۔ میں نے قصداً بھی اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہی وہ بالکنی سے باہر آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات کچھ بہتر تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں بچایا، حالانکہ وہ سیٹھ مجھے اب تک پیسے بھی دے چکا ہے ہوتا، لیکن پھر بھی میں نے تم پر اعتبار کر لیا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھ پر اعتبار اپنی لالچ کی وجہ سے کیا، کیونکہ تمہیں 1 نہیں 2 کروڑ کی ضرورت تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ بھی سچ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم ایک برے انسان نہیں ہو، اچھے انسان ہو۔ وہ کہنے لگا کہ زیادہ بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اچھائی کا راستہ اپناؤں گا یہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور سگریٹ پینے لگا۔ میں نے کہا کہ اگر انسان میں کوئی اچھائی ہو تو اسے اپنی اس اچھائی کو دبانا نہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسی اچھائی کا کیا فائدہ جو ہمیں مشکل میں ڈال دے، اور تم جو مجھے اچھائی کے لیکچر دے رہی ہو، کیا میری اچھائی دیکھ کر تمہیں مجھے اپناؤ گی؟ اس کی بات میں چپ ہو گئی تھی۔ پھر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ یقیناً نہیں اپناؤ گی۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں سارے برے کام چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو، تو یقیناً نہیں کرو گی۔ کوئی بھی لڑکی نہیں کرے گی، نہ ہی مجھے سپورٹ کرو گی، اس لیے میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی رہنے دو۔ اس کی بات ایک حد تک بالکل ٹھیک تھی۔ میں کسی بھی چور و چکے سے اور کسی بھی کڈنیپر سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک اس کا ماضی تلخ ہوگا اور اس نے مجبوراً یہ راہ اختیار کی ہوگی، لیکن پھر بھی مجھے یوں خاموش دیکھ کر کہنے لگا کہ میری باتوں کو زیادہ سیریس مت لو، تم سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر سگریٹ کے لمبے لمبے کش لینے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ سن کر مجھے کچھ دلچسپی سے پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کس سے؟ تو کہنے لگا کہ ظاہر ہے ایک لڑکی ہی ہوگی نا، کسی لڑکے سے تو محبت نہیں کروں گا۔ یہ بات کا الٹا جواب دیتا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ وہ کون ہے، تمہاری کیا لگتی ہے، کوئی کزن ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں۔ میں نے کہا مجھے پھر شادی کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا کہ وہی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس کے گھر والے تم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگا کہ نہیں، بچپن سے ہی ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی۔ میرے چچا اور چچی کی حادثاتی موت کے بعد میری ماں سے گھر لے آئی تھی۔ میں نے کہا تھا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو بڑی آسانی سے تمہاری شادی اس سے ہو سکتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں ہو تو سکتی تھی اگر وہ زندہ رہی تب۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سگریٹ کا گہرا کش لگایا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا کہ اسے کینسر ہے اور اسی کے لیے علاج کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ اسے بیرون ملک لے جاؤں گا، اس کا علاج کرواؤں گا، اور اس میں کم از کم 2 کروڑ چاہیے۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جلدی سے بلاؤ نا اپنے بوائے فرینڈ کو، وہ آئے تو اس سے کچھ ایک معقول رقم مجھے لے دو۔
اس سے شادی کرو اور اپنے گھر جاؤ، تمہارے گھر والے تمہیں اپنا لیں گے، اور نہیں بھی اپناتے تب بھی اپنا کریڈٹ کارڈ لے کر آ جاؤ تاکہ میرا مسئلہ تو حل ہو، کیونکہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں نورین کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ بڑی سنجیدگی سے وہ بات کر رہا تھا، میں اسے کیا کہتی کہ میں نے تو اس سے جھوٹ بولا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے بولے ہوئے جھوٹ پر افسوس ہو رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ وہ اسی شہر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ملو گی اس سے؟ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اس سے ملوانا چاہتا تھا۔ میں انکار نہیں کر پائی، میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کینسر ہاسپٹل میں لے گیا، جہاں ایک پرائیویٹ روم میں اس نے اس لڑکی کو رکھا ہوا تھا۔ جب میں کمرے میں گئی تو اس لڑکی کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ کافی کمزور تھی، دبلی پتلی سی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، رنگت سفید اور پیلی تھی۔ وجی کے ساتھ مجھے دیکھ کر اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ وجی یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ تمہاری مسیحا ہے، یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے، پھر میں تمہیں بہت جلد لندن لے کر جاؤں گا، تمہارا علاج کرواؤں گا۔ اور اس کی فولڈنگ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کا دبلا پتلا کمزور سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ ذرا سا مسکرائی تھی، پھر کہنے لگی کہ اگر زندگی اور موت لندن والوں کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ ہر لندن میں جانے والے بچ جاتا اور لندن میں رہنے والے تو مرتے ہی نہیں۔ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ تم کچھ بھی کر لو، مجھے بچا نہیں پاؤ گے۔ کیوں میری خاطر اتنے بڑے بڑے خطرے مول لے رہے ہو؟ یقیناً تم نے اس لڑکی کو کڈنیپ کیا ہوگا، وہ کہیں تمہیں بددعا نہ دے دے، اس لیے اسے مجھ سے ملوانے کے لیے لے آئے۔ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی وجی کہ لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے؟ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے ہر فعل سے واقف ہے۔ وہ نورین سے کہنے لگا کہ تم اس لڑکی سے پوچھ سکتی ہو، بے شک میں نے اسے کڈنیپ کیا ہے، لیکن یہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اس کا باپ اس سے اس کی شادی نہیں کروانا چاہتا، اس لیے یہ اس لڑکے سے شادی کرے گی اور بدلے میں مجھے 2 کروڑ دے گی، اس لیے مجھے اس کی بددعا نہیں لگ سکتی۔ بہرحال میں بے حد پریشان ہو چکی تھی اور وہ لڑکی مجھ سے بھی بہت اچھے سے بات کر رہی تھی۔ جب میں واسپی پیلس ہوٹل کے کمرے میں آئی تو چپ چپ سی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ کیا تمہیں بھی نورین کی حالت دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، دکھ تو ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ نا امید ہو چکی ہے، لیکن میں نہیں ہوں، میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن ایسا ہو نہیں پایا تھا۔ 2 دن سے نورین کی حالت بہت خراب تھی اور وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے اپنے بوائے فرینڈ کو بولو کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے پیسے بھیج دے۔ لیکن میں کس سے کہتی؟ میں بات کو ٹال رہی تھی کہ وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا، بات نہیں کر رہا۔ میں نے اسے ایک دن کا کہا تھا کہ ایسا کرو کہ مجھے اسی سیٹ کے حوالے کر دو، تمہاری خاطر میں اس سے بھی شادی کر لوں گی، تم اپنی نورین کو بچا لو۔ میری یہ بات سن کر وہ شاید ششوپن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہاری زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں کھیل سکتے؟ تم نے مجھے اغوا اسی لیے کیا تھا نا کہ تم ٹھیک، میں تیار ہوں، چھوڑو مجھے، اسی کے پاس چھوڑ کر آ جاؤ۔ اگر تمہاری نورین بچ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھے چھوڑ کر نہیں آیا۔ وہ بھاگ دوڑ کرتا رہا، کبھی کسی سے پیسے مانگتا تھا تو کبھی کس سے۔ لیکن ایک دفعہ صبح صبح سے فون آیا کہ نورین کی حالت بہت خراب ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل گئی، لیکن تب تک وہ مر چکی تھی، اور یہ خبر وجی کے لیے بہت بری خبر تھی، اور وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ بچپن ہمارا ایک ساتھ گزرا تھا، بچپن سے ایک دوسرے کو چاہا ہے، اتنے سالوں کی محبت ہے، مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سنبھالا تھا۔ جب اس کی تدفین اس نے کی تو بہت رویا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی نورین کے پاس ہی رہنا ہے۔ وہ اس کی قبر پر ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ پلیز میرے ساتھ چلو، دکھ تو مجھے بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم کسی کو روک نہیں سکتے۔ بار بار وہ مجھے دھکے دے رہا تھا، کہنے لگا کہ جاؤ یہاں سے،
اگر تمہارا وہ بوائے فرینڈ وقت پر پیسے دے دیتا تو میری نورین مرتی نہیں۔ ابھی تو اسے سچ نہیں پتہ تھا۔ پتہ نہیں سچ پتہ چلتا تو کیا کرتا۔ بڑی مشکل سے میں اسے اپنے ساتھ لے کر ہوٹل کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا، بالکل چپ چاپ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ تم سو جاؤ، لیکن میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، پہلے تم لیٹو۔ کب تک جاگتے رہو گے؟ 24 گھنٹے سے تم جاگتے رہے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ تم ہوتی کون ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والی؟ نہیں سونا مجھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ کہنے لگا کہ ہٹو، پیچھے جاؤ یہاں سے۔ کیوں لائی ہو مجھے قبرستان سے واپس؟ وہاں میری نورین اکیلی ہے، اور تمہیں پتہ ہے اسے اکیلے پن سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بچپن میں بھی ڈر جایا کرتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگا۔ پھر روتے روتے پتہ نہیں کب اس نے میرے کندھے پر سر رکھا۔ میں بھی اسے پیچھے نہیں کر پائی تھی۔ وہ روئے جا رہا تھا، بالکل مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بہت ٹوٹ کر چاہا تھا میں نے اسے، لیکن دیکھو وہ بھی بے وفا نکلی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا، برائی کا راستہ تک اختیار کر لیا، لیکن وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ بتاؤ کشمالہ، وہ مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ بہرحال میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس وقت وہ میرے بے حد قریب تھا، شاید اپنے غم کے مارے اسے احساس تک نہیں تھا، لیکن میں عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ نہ اسے پیچھے کر سکتی تھی، نہ اسے ساتھ لگا سکتی تھی۔ میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا، البتہ پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی۔ شاید اسے خود ہی احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا۔ پھر نظر چرانے لگا، کہنے لگا کہ جاؤ، جا کر سو جاؤ، میں تمہیں واپس لاہور لے جاؤں گا، تمہارے باپ کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ وہ سیٹ کیا کرے گا؟ مجھے گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا۔ اس کے 5 لاکھ جو ایڈوانس میں لیے تھے میں اسے واپس کر دوں گا، لیکن دیکھو اپنا خیال رکھنا، کیونکہ میں گھر چھوڑنے کے بعد تمہیں تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا کہ مجھے گھر نہیں جانا، میری ماں زبردستی میری شادی اپنے بھانجے سے کر دے گی۔ وہ نہیں کرے گی تو میرا باپ کر دے گا اپنے بھانجے سے، اور مجھے ان دونوں سے شادی نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا بوائے فرینڈ مجھے مخلص نہیں لگتا، جھوٹا ہے، سچا ہوتا تو تمہاری خاطر واپس آ چکا ہوتا۔ میں نے کہا کہ ہاں وہ جھوٹا ہے، مجھے اس سے بھی شادی نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگا تو پھر اپنے ماں باپ کی مان لو اور تمہارے لیے غلط نہیں سوچیں گے۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر وہ چھمبے میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ دماغ خراب ہے تمہارا، پاگل تو نہیں ہو؟ دیکھو میں اچھا انسان نہیں ہوں، میری زندگی کو کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پھر بھی مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں صرف نورین سے محبت کرتا تھا اور اس کی خاطر ساری زندگی اکیلے گزار سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے؟ کیا ہمدردی بھی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہمدردی ہوتی تو ہمدردی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ پلیز، میں تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، تمہارے ساتھ ہر طرح کی مشکل کا سامنا کر لوں گی۔ لیکن وہ نہیں مانا، وہ مجھے لاہور لے گیا، لیکن جب مجھے میرے گھر چھوڑنے گیا تو میرے باپ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میرا باپ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلے اسے جانتا ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے۔ میرا باپ کہنے لگا کہ دھوکے باز انسان، کہاں لے کر گئے تھے میری بیٹی کو؟ وہ کہنے لگا کہ یہ بیٹی ہے تمہاری، تم اپنی ہی بیٹی کو اغوا کروا رہے تھے، کیوں کروایا ہے تم نے ایسا؟ تم نے تو کہا تھا کہ اس لڑکی کو تم نے اغوا کروا رہے ہو، وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ میرے والد کہنے لگے کہ تمہیں سچ بتاتا تو تم کبھی یہ کام نہ کرتے، مجھ سے 100 سوال پوچھتے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں نے کہا تھا کہ اسے صرف 2 دن تم نے اپنے پاس رکھنا ہے، تیسرے دن میری بتائی ہوئی جگہ پر لے کر آنا ہے، تو تم نے کیوں کیا؟ میں حیران تھی کہ میرے ہی باپ نے مجھے اغوا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، سیٹھ اس کی شادی وہیں کر دیں جہاں یہ چاہتی ہے۔ میری ماں بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، کبھی میرے باپ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی کہ جہانگیر تم نے یہ سب کیوں کیا؟
میرا باپ کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے میں چاہتا تھا کہ اس کی شادی روہیل سے ہو، لیکن تم نے ضد پکڑ رکھی تھی کہ تم نے اس کی شادی اپنے بھانجے سے کروانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کڈنیپنگ کا سن کر تمہاری بہن اور رافق کبھی بھی اسے شادی نہیں کرتا، جو تمہیں اب انکار بھی کر چکے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ روہیل سے اس کا نکاح کر دیتا، لیکن اس لڑکے نے میرے ساتھ دھوکے بازی کی۔ یہ کہہ کر انہوں نے وجی پکڑ لیا، کہنے لگے کہ جاؤ بتاؤ کیا کیا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں کیا، اس نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ لیکن اس وقت میں ایک اور جھوٹ بول بیٹھی۔ میں نے کہا کہ ڈیڈ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے ساتھ سب کچھ کیا ہے، اور اسے بولے مجھ سے نکاح کر لے، کیونکہ مجھ سے اب کوئی اور شادی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم؟ جانتی ہو میں نے تمہیں چھوا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے ساتھ سب کچھ کیا ہے۔ یہ مجھے اسلام آباد لے گیا تھا، اور وہاں لے جا کر اس نے کہہ کر رونے لگی۔ میرے باپ کا پارا ہائی ہوا اور وجی مجھے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن میرے باپ نے کہا کہ اب تم میری بیٹی کو اپناؤ گے، کیونکہ تم نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ میرے والد نے مولانا صاحب کو بلایا اور سادگی سے میرا نکاح وجی سے کروا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی کو خاموشی سے واپس لے جاؤ، جسے واپس لے کر آئے تھے، تاکہ دنیا کے سامنے اب بھی یہی بات آئے کہ میری بیٹی اغوا ہو چکی ہے اور واپس نہیں آئی۔ میں بدنامی مول نہیں لے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا گیا تھا۔ میری ماں بھی رو رہی تھی، مجبوری سے ہی، لیکن اسے مجھے اپنے ساتھ لے کر آنا پڑا۔ اپنے گھر میں لا کر، کمرے میں لا کر وہ مجھ پر چلانے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے نہیں رہنا تھا وہاں۔ تم نے دیکھا نہیں، میرے باپ کو اپنی عزت مجھ سے زیادہ پیاری ہے، وہ مجھے رکھتے بھی نہیں۔ میں نے کہا جاتی۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، بلاؤ اپنے عاشق کو، میں تمہیں طلاق دوں گا اور تم اس سے شادی کرو گی۔ مجھے تو میری محبت نہیں ملی، لیکن تمہیں تمہاری محبت سے ضرور ملاؤں گا۔ میں نے کہا کہ کون سی محبت، کون سا بوائے فرینڈ؟ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں جھوٹ بولا تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا باپ مجھے کڈنیپ کروائے گا۔ میں کسی بڈھے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے، اگر ہوتے تو میں تمہاری نورین کو ضرور بچاتی، بس میں نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ لیکن اس دوران کب مجھے تم سے محبت ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہنے لگا لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا اور تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ کب تک یوں ہی زندگی گزارو گی؟ میں نے کہا کہ گزار لوں گی، بہرحال اس کے ساتھ رہنے لگی۔ اس نے یہ غلط راہ نورین کے لیے اپنائی تھی، اس لیے چھوڑ بھی دی، کیونکہ اس کے علاج کے لیے وجی کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے اس نے کڈنیپنگ کا کام شروع کیا تھا۔ لیکن اب چھوڑ چکا تھا، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے۔ وہ مجھے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا، جہاں کبھی وہ نورین کے ساتھ رہتا تھا۔ اکثر مجھ سے نورین کی باتیں کرتا تھا، ہم یہاں بیٹھتے تھے، یہاں باتیں کرتے تھے۔ چھوٹے سے صحن میں کبھی لے جاتا، کہتا یہاں ہم دونوں کھیلا کرتے تھے۔ اس کی ہر بات میں نورین تھی، کہیں بھی نہیں، میں کہیں پہ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ 15 دن میں الگ کمرے میں سوتی رہی کہ وہ خود سے اب مجھے اپنائے، لیکن اس کے دل و دماغ میں صرف نورین تھی۔ میں جانتی تھی جب تک میں خود قدم نہیں بڑھاؤں گی وہ میری طرف نہیں آئے گا، اس لیے رات کو وہ سو رہا تھا تو میں اس کے کمرے میں آ گئی اور اس کے پاس آ کر لیٹ گئی، لیکن وہ گہری نیند میں تھا۔ جب مجھے چین نہیں آیا تو میں نے اس کے بازو پر سر رکھ دیا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا سر اس کے بازو پر رکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یہاں کیوں آئی ہو؟ جاؤ جا کے اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا، تمہارے پاس رہنا ہے۔ کہنے لگا کہ تم جانتی ہو میں نورین سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم مجھے بھی نورین سمجھ کر پیار دے دو۔ میں رونے لگی تھی، برداشت کر کر کے تھک چکی تھی، اس کے ساتھ لگ کے روئے جا رہی تھی۔ جب اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھ میری کمر پر رکھے تو مجھے اپنے قریب کر لیا،
پھر کہنے لگا کہ اچھا رونا بند کرو، لیکن میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ مجھے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا اور پھر مجھے سیراب کرنے لگا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی نورین کا نام نہیں لیا تھا، پوری ایمانداری سے رشتہ نبھایا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے نورین کی باتیں کرنی چھوڑ دی، حالانکہ میں اسے کہہ چکی تھی کہ مجھے نورین سے کوئی جیلسی نہیں ہے، تم مجھ سے اس کی باتیں کر سکتے ہو۔ لیکن کہنے لگا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ بھی یہ نہیں کرنا چاہتا۔ میری خاطر تم نے بھی تو اپنی ساری عیاشی چھوڑی ہے، چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہو، اور نورین کی یاد میرے دل میں ہمیشہ محبت بن کر کسی جگنو کی طرح جگمگاتی رہے گی۔ لیکن سامنے تو تم ہو، تمہارے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کروں گا۔ وہ کم کماتا تھا لیکن محنت سے کماتا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ جب میری پہلی بیٹی ہوئی تو وہ بے حد خوش تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میری خواہش تھی کہ میری پہلی بیٹی ہو، اور دیکھو اللہ نے مجھے بیٹی دے دی۔ شاید وہ اپنے بندوں سے سب کچھ نہیں چھینتا، اگر ایک چیز چھینتا ہے تو اس کے نعم البدل کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ جتنی محبت نورین نے مجھ سے کی تھی، ویسی ہی محبت مجھے تم سے ملی ہے، اور اب تو اولاد بھی مل گئی ہے۔ بار بار وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی ناانصافی تو نہیں کر رہا نا؟ میں اسے کہتی کہ نہیں، تم نے مجھے بہت عزت دی ہے اور محبت بھی دی ہے، مجھے تم سے کوئی بھی شکایت نہیں۔ لیکن اب بھی اکثر وہ تنہا چھت پر کھڑا سگریٹ پیتا اور نورین کے لیے آنسو بہاتا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی نورین سے جیلس محسوس نہیں ہوئی۔